امریکہ نے عراق کے اندر ایک کارروائی کی ہے۔ اس کارروائی کے نتیجے میں ایران کے حمایت یافتہ 6 جنگجو مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے جتنے بھی وہاں پر کمپاؤنڈ تھے جہاں پر ایران اپنا اسلحہ ان جنگجوؤں کو امریکہ کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجتا تھا وہ بھی تباہ ہوئے ہیں۔ اس حملے کے نتیجے میں 6 اہم جو ملیشیاز تھے جو ایران کے حمایت یافتہ تھے ان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پر ایران کافی پریشان ہے اس کارروائی کی وجہ سے، اور ایران کے پاسداران انقلاب محمد علی بغیری نے امریکہ کو یہ وارننگ دی ہے کہ امریکہ تیار رہے، اس کو اس کارروائی کی قیمت بھاری چکانی پڑے گی۔ اس کے علاوہ ایران نے کچھ ایسے کام کیے تھے جس کی وجہ سے امریکہ نے ایران کے اوپر ٹارگٹ کیا تھا۔ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں وہ ساری کی ساری کہانی بتائیں گے کہ امریکہ نے کیوں ایران کے اوپر ایسے وقت میں کارروائی کی جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنا اقتدار چھوڑنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ایران کیا کیا امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کے خلاف کر سکتے ہیں۔ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ ہر لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ امریکہ کی ایمبیسی سے 32 میل دور ایک علاقہ جس کا نام جفر السکر تھا، وہاں پر کارروائی امریکہ کے فائٹر جیٹوں نے کی ہے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس کارروائی کے اندر امریکہ نے اپنے سب سے خطرناک ڈرون بھی استعمال کیے ہیں۔ اب امریکہ کا یہ کہنا تھا کہ جو حملہ یا جو ایئر سٹرائک انہوں نے عراق کے الجفر علاقے کے اوپر کی ہے وہاں پر آئی ایس کا جو کیمپ تھا ہم نے ان کو برباد کیا ہے۔ حالانکہ جو وہاں پر کمپاؤنڈ تباہ ہوا ہے وہ آئی ایس کا نہیں بلکہ ایران کے حمایت یافتہ گٹھوں کا تھا۔ وہاں پر ایران کے ایسے گودام اسلحے کے تباہ ہوئے ہیں جس میں ایران کے بڑے خطرناک ویپنز موجود تھے۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ نے ایسے وقت کے اندر یہ کارروائی کیوں کی ہے۔ تو کارروائی اس وجہ سے کی ہے کہ کل ایران نے بھی امریکہ کی ایک سب میرین جو انڈین اوشن سے چلی اور پرشین گلف یعنی ایران کے پانیوں میں آ گئی تھی، ایران نے سخت وارننگ دے کر ان کو نکال دیا تھا۔ اس کے علاوہ پرشین گلف کے اندر ایران ایک ملٹری ایکسرسائزز بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ امریکہ کو بڑی کھنک تھی۔ امریکہ نے یہ کہا تھا کہ ایران اس طرح کی کارروائیاں مت کرے۔ حالانکہ ایران یہ کارروائیاں ساری کی ساری جو بائیڈن کی آنے کی وجہ سے نہیں کر رہی بلکہ ٹرمپ کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ٹرمپ آخری منٹ تک ایران کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ ٹرمپ نے بھی اپنی آخری گوگلی کھیلی تھی اور ان کے جو سیکرٹری اسٹیٹ مائک پومپیو تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی پرشین گلف کی کمانڈ کو یہ بتا دیا ہے کہ ایران کے اوپر ایئر سٹرائک کرو۔ تو ناظرین گرامی ایران نے اپنی طاقت تو دکھا دی لیکن آج امریکہ نے عراق کے اندر امریکہ کی ایمبیسی سے 32 میل دور کارروائی کی ہے۔ اس کارروائی کے نتیجے میں ایران کے حمایت یافتہ 6 جنگجو ہلاک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دیں کہ ایران کے جو ملٹری کمانڈر جس کا نام محمد علی بغیری ہے ان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے بہت غلط کیا ہے اور اس کا خمیازہ اسے بھگتنا ہی پڑے گا۔ ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ بار بار آپ تمام تر چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان حالات کشیدہ سے کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن یہ معاملات سیٹل بھی ہو سکتے ہیں صرف جو بائیڈن اگر اپنی وزڈم کا استعمال کریں، اپنی جتنی بھی پچھلی لیگیسی اوباما والی کو استعمال کریں تو یہ معاملات ایران والے آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ ادروائز امریکہ تیار رہے، پرشین گلف کے اندر جو بائیڈن کی جو فلیٹ ہوگی اس کو ایران والے برباد کر دیں گے۔